السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بھی بہتر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں نظر ایویل آئی کے بارے میں بات کروں گی۔ یہ ویڈیو بنانے کے لیے میں نے بہت ریسرچ کیا، بہت سارے اسکالرس کے ویڈیو دیکھے اور ریفرنسز کو دیکھ کے میری خود کی سمجھ سے یہ ویڈیو بنایا ہے۔ آئی ہوپ آپ سب کو پسند آئے اور بہتر سمجھ بھی آئے۔ اسلام میں ایویل آئی کو العین کر کے کہتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب کسی کی نظر بری خیالات کے ساتھ سامنے والے پہ پڑتا ہے۔ وہ سامنے والے کی خوشی کی خبر سن کے یا ان کی خوشی کے حالات کو دیکھ کے یا ہر طرح کی رزق کو دیکھ کے جب جلن سے اور بے تعریف نظر سے جب دیکھتے ہیں، اسی کو بری نظر کہتے ہیں۔ نظر بری کیسے؟ ہمارے آنکھ جب سامنے والے کی زندگی کی خوشیوں کی رزق کو دیکھتا ہے، وہ تولنے لگتا ہے خود کی زندگی سے۔ تب تک اس کے پاس جو بھی ہے وہ سب اسے کم دکھنے لگتے ہیں۔ یہ کمی اس آنکھ کو جو بھی اس کے پاس ہے اس کا شکرن بولنے کی جگہ جو نہیں ہے اس پہ رونا یا جلن سے دیکھنے سے آنکھ کے اچھے نیت کو بند کر دیتا ہے۔ خود کو یا اپنے پریوار میں کسی کو بری نظر ہوا ہے، یہ کیسے پہچانے؟ اس کے تھوڑے نشانی ہیں۔ زندگی میں بے چین رہنا، سوچ میں بے چین رہنا، صحیح غلط نہ سوچ پانا، خوشیوں کی کمی لگنا زندگی میں اور پریوار میں، ذہنی طور پر تھکان محسوس ہونا، سر درد ہونا، آلس پن لگنا اور ایک دم سے اچھے حالات اور صحت خراب ہونے لگنا، اللہ تعالیٰ سے صلاح اور ذکر میں دور محسوس کرنا، قرآن کی تلاوت اور اذکار کرتے وقت بار بار صرف اس سمے زیادہ جمائی یعنی یوننگ ہونا اور فوکس نہ کر پانا، ایک کے بعد ایک پریشانی ہونا، پیسوں میں، رشتوں میں، صحت میں، گھر باہر کہیں بھی سکون نہ ملنا۔ قرآن میں بری نظر کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ الکلام چیپٹر 68 ورس 51 to 52 کو بری نظر کی آیت کر کے کہتے ہیں، اور یہ آیت اللہ تعالیٰ کی مدد دیتی ہے جلن اور بری نظر سے۔ یہ سورہ تب فرمایا گیا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تب کافر لوگ اور ہر وہ نہ ماننے والا انسان جو اس تلاوت کے خلاف ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہتے ہیں، اور وہ ایسے جلن سے دیکھتے ہیں کہ وہ امید کرتے ہیں کہ ان کے نظر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیس پہنچے، یا وہ بیمار پڑے، یا ان کو کوئی نہ کوئی برائی ہو، یہی امید کرتے ہیں وہ۔ تب یہ آیت نازل ہوتا ہے، یہ حوصلہ دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بے شک حاضر ہے اور وہ ہر برائی سے حفاظت کرے گی۔ اس کے علاوہ سورہ الفلق چیپٹر 113 ورس 5 میں بھی بری نظر کا ذکر کیا گیا ہے۔ میں صرف اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی امید کرتی ہوں۔ جو بھی برائی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ان سے، جو بھی برائی، کہیں انکہیں برائی، دیکھی اندیکھی برائی جو آس پاس گہری ہوئی ہے ان سب سے، جو جادو کرتے ہیں ان سب سے، اور جو جلن اور بری نظر سے دیکھتے ہیں یا سوچتے ہیں ان سب سے حفاظت کی امید کرتی ہوں رب العالمین سے۔ ایسے میں ہم خود کو اور اپنے پریوار والوں کو کیسے بچائیں اس بری نظر سے؟ اس کے تھوڑے نسخے ہیں۔ بری نظر ہٹانے کے لیے اور ہر طرح کی برائی کی توڑ کے لیے سورہ الاسراء چیپٹر 13 ورس 82 میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کا تلاوت کرنے سے ہر ایک مومن کو سب طرح کی برائی اور پریشانی سے بے شک شفا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی۔ تو ہر دن قرآن کا کم سے کم ایک طرفہ پیج پڑھنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ سبحان اللہ اسی میں سکون اور ہر چیز کی شفا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رقیہ بھی کر سکتے ہیں۔ رقیہ ایک طریقہ ہے
جس میں قرآن کی آیت یا کوئی بھی نبی کی دعا پڑھ کے صرف اللہ تعالیٰ کے بھروسے شفا کی امید رکھنا ہوتا ہے۔ رقیہ ایسے ہی کرنا ہے، ایسا کوئی طریقہ قرآن میں مینشن نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کو بری نظر کا شک ہوتا ہے وہ اپنے پہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے پھونکتے ہیں، اسی کو موائدت کہتے ہیں۔ ایسے ہی رقیہ کے لیے دوسرے سورے پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، قرآن کے لاسٹ 3 سورہ اخلاص، فلق، ناس، لاسٹ سورہ بقرہ کے لاسٹ 2 آیت اور نظر کی دعا پڑھ سکتے ہیں اور رقیہ کی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کی خوشی اور رزق کو سامنے والے سے پردہ کرنے سے بھی بری نظر نہیں ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو آئینے میں زیادہ نہ دیکھیں اور خود کا کوئی کام اچھا لگا تو الحمدللہ کہہ کے خود کے نظر سے بچیں، اور سامنے والے کی خوشی اور رزق کو دیکھ کے اپنے آنکھ سے بری نظر نہ ہو، اس لیے ماشاءاللہ کہہ کے صاف دل سے ان کے لیے خوش ہو سکتے ہیں ہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہا اور باقی ہر مومن کو رقیہ کے طریقے سے قرآن کی آیت یا دوسرے ذکر کی گئی دعا پڑھ کے صرف اللہ تعالیٰ کے بھروسے ہر برائی سے شفا امید کرنے کی سوچ دیتے ہیں۔ رقیہ حلال ہے یا حرام ہے؟ رقیہ اگر قرآن کی آیت یا کوئی بھی نبی کی دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے نام کو لے کر یا صرف اللہ تعالیٰ کی امید میں عربک میں کچھ پڑھا جایا ہے تو یہ حلال ہے، کیونکہ آپ کی نیت یہاں کوئی بھی آیت یا دعا پڑھ کے صرف اللہ تعالیٰ سے شفا کی امید رکھتے ہیں۔ رقیہ خود پہ کرنا جائز ہے اور دوسروں کے لیے کرنا اور تعریف کی بات ہے۔ تو رقیہ حرام کب ہے؟ جب آیت یا دعا کے نام پہ کچھ پڑھا جا رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذکر نہ ہو اور عربک کے علاوہ کوئی اور زبان میں کچھ بولا جا رہا ہے اور وہ کہیں چیز اگر ناسمجھ کی بات ہے تو وہ حرام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جادو کر کے یا کسی اندیکھی روح جیسے کہ جن سے شفا ہونے کی مدد لینا شرک ہوتا ہے، اور تعویذ یا انگوٹھی یا کوئی بھی آرنامنٹ شفا کی یقین سے پہننا شرک ہوتا ہے۔ اور بری نظر نہیں ہوئی لیکن ہوگا کر کے ڈر سے پہلے سے ہی رقیہ امید سے کرنا، ایسا کرنے سے جنت میں آپ کا درجہ آپ ہی کم کر رہے ہیں، تو ایسے سب نہ کریں۔ سمری میں یہی کہوں گی، اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو نظر ہوا ہے، خود پہ رقیہ کرنے سے پہلے 5 وقت کی نماز پڑھے اور ہر دن 1 پیج قرآن پڑھے، انشاءاللہ اسی میں آپ محفوظ رہو گے، اور ان سب کے بعد خود پہ رقیہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی شفا کا ذریعہ کر کے وہی ایک نہیں کرنا ہے یا سب کو ایسے نہیں بتانا ہے۔ اور دوسروں کے لیے رقیہ کرنا تعریف کی بات ہے، جیسے کہ آپ کے پریوار میں ماں باپ یا آپ کے شوہر اور بیوی اور بچوں کو پریشانی کے وقت میں آیت یا دعا پڑھ کے آپ وہ پانی پلا سکتے ہو، اور آپ کسی کو دیکھنے جا رہے ہیں جن کی پریشانی بہت ہے یا وہ بہت بیمار ہے، تو آپ ان کے لیے ان کے پوچھنے سے پہلے رقیہ کر کے پانی پلا سکتے ہو یا دعا کر کے ان پہ پھونک سکتے ہو۔ کوئی سامنے سے اگر آپ کو پوچھے رقیہ کرنے کے لیے، وہ بھی آپ کر سکتے ہو، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ رقیہ سامنے سے کسی کو پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ شفا کی امید سے کسی اور کو رقیہ کے لیے پوچھنا کبھی بھی تعریف کی بات نہیں ہے، اس سے آپ کا درجہ کم ہو جاتا ہے جنت میں۔ اس لیے حدیث میں بولا گیا ہے کہ میری امت سے 70,000 لوگ جنت میں بنا کوئی پوچھ تاچھ، حساب کتاب یا کوئی پریشانی کے بنا داخل ہوں گے۔ وہ لوگ ہیں جو رقیہ نہیں کرتے، کسی حادثے میں سپرسٹیشنز یا وہمی اور برائی نہیں دیکھتے ہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ میں ہی اپنا پورا توکل رکھتے ہیں۔ یہاں رقیہ نہیں کرنے کا مطلب
सामने किसी को रुखिया करने के लिए पूछना है तो वो हम कभी ना करें। इंशाल्लाह हम सब भी इस 70,000 में से रहें जो अल्लाह ताला को खुश करने के लोग में से है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिना नाराज़ किए उनके सुन्नती तरीके अमल करने वालों में से रहें हम। तो जैसे कि मैंने बताया, बुरी नज़र सही है। हमें इस बात की भी खबर रखनी चाहिए कि ये नज़र अल्लाह ताला के हुक्म से ही इस दुनिया में मौजूद है। बुरी नज़र खुद से एक अकेली ताकत नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के फरमान से ही हो रहा है। तो मैं सोची अल्लाह ताला ने क्यों इस बुरी नज़र को मौजूद की इस दुनिया में, फिर इससे बचने के सही और गलत तरीके का फरमान क्यों किया गया है। तो धीरे धीरे मुझे समझ आया है कि अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि इंसान के रूप में हम कितने बेहतर हैं। क्या हम सब सच में बेहतर और अच्छे इंसान हैं? अल्लाह ताला रातें रात किसी से बेहतर नीयत की उम्मीद नहीं रखते हैं। अगर हम सबसे जाने अनजाने में बुरी नज़र हुआ है सामने वाले को, तो हम सब अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेते हैं, क्योंकि हम क्या है, कैसे इंसान हैं, कैसे मुसलमान हैं, ये हमेशा इसका गवाह सिर्फ हमारी रूह और हमारे मालिक अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ताला हम सबसे जो भी बुराई हुई है उसे माफ़ करे, और जो वसवस और बुराई करने पे ज़ोर डाल रहा है, कभी आँख के ज़रिए गलत देख के, कभी कान के ज़रिए गलत सुन के, कभी ज़बान के ज़रिए गलत कह के, कभी हमारे हाथ पाँव जो गलती कराता है, और आखिर में हमारी नीयत जो बुरी सोचती है सामने वाले के बारे में, इन सब बुराई करने से या अल्लाह ताला आप ही हम सबको महफूज रखें। या अल्लाह ताला, या हमारे अर्रहमान, जानते हैं वो हमें कि हम 4 लोग में कैसे हैं और अकेले में कैसे हैं, फिर भी वो रहम फरमाने और ज़्यादा मौके हमें देने में और हमारे गलतियों को माफ़ करने हर दिन 5 वक्त हमसे मुलाकात का इंतज़ार करते हैं। या अल्लाह ताला, या मेरे वाली, आप ही मुझे और इस उम्मत को बेहतर इंसान और मुसलमान बनाइए। हमें नमाज और ज़िक्र के ज़रिए आपसे मुलाकाती का मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम आपके करीब रह के गुजार सकें, हमें माफ़ी मांगने का मौका मिले और बेहतर नीयत से हम सब इस उम्मत के लिए कुछ अच्छा कर सकें। आमीन। अपने ईमान बुलंद करके हर तरीके के बुराई से, वसवस से दूर रह सके और आपको खुश करने वालों में से रहे हम सब, या रब। तो यहीं तक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।